پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ بس کھانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ خرگوش کھانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ کھانا بالکل جائز ہے، بلکہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خرگوش کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو لہذا بالکل حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، یہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مخصوص پرندے کے حوالے سے یا مخصوص جانور کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام، تو کیا کوئی ایسا کلیہ، کوئی ایسا قاعدہ، کیونکہ پرندے اگر دیکھنے جاتے ہیں تو ظاہر ان کی بھی سینکڑوں اقسام ملیں گی، اسی طرح جانوروں کی، یا کوئی اگر قاعدہ ہے؟ جی ہاں بالکل ہے، اور احادیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا۔ اول تو جو قرآن و حدیث میں جس کی وضاحت ہو گئی، جی حلال اور حرام ہونے کی، ہر جانور کی باقاعدہ وضاحت نہیں ہے نام کے ساتھ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جی، تو اس کے کچھ قواعد بیان کی ہیں۔ صحیح۔ جیسے آپ نے پرندوں کے حوالے سے پوچھا، تو پرندوں کے حوالے سے وہ پرندے کہ جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں، ٹھیک ہے، پنجوں والے پرندے پنجوں سے شکار کرتے ہوں یا وہ مردار کھاتے ہوں، صحیح، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، یا تو پنجوں سے شکار کریں گے یا پھر وہ مردار کھائیں گے، تو ایسے پرندے جو ہیں وہ حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض پرندوں کے پنجے تو ہوتے ہیں لیکن اس سے شکار نہیں کرتے، صحیح ہے، طوطے کے بھی ہوتے ہیں پنجے، صحیح ہے، لیکن اس سے شکار نہیں کرتے، صحیح، اور بعض ایسے پرندے ہوتے ہیں جن کا عادت مردار کھانے کی، صحیح، پلیز کھاتے ہیں، جیسے کوے ہو گئے، صحیح یہ ہو گئے، تو یہ کھانا حرام، ٹھیک ہے۔ اب جس پرندے کے بارے میں ہم نے غور کرنا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں صحیح ہے، کہ آیا وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں یا نہیں، صحیح ہے، پنجوں والا جانور پنجوں سے شکار کرے، یا وہ مردار کھاتے ہیں نہیں کھاتے، صحیح ہے، تو اس طرح کافی سارے پرندے ہوں گے جو ہم اس پر غور کریں گے تو وہ حلال نکلیں گے۔ صحیح۔ اب جیسے کہ طوطا حلال ہے، صحیح، اسی طرح چڑیا حلال ہے، صحیح ہے نا، تو اسی طرح جو ہے اور بہت سارے پرندے ہیں صحیح کہ جو عمومی طور پہ جس کو لوگ شاید یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ عمومی طور پہ کھایا نہیں جاتا نا صحیح، گوشت، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جائز نہ ہو، صحیح، کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، یہ حلال یا حرام ہونے کا مدار نہیں ہے اس پر جو بیان کی۔ یہ تو تھا پرندوں کے حوالے سے۔ صحیح، اسی طرح وہ جانور جو درندے وغیرہ ہیں ان کے بارے میں یہ کیلے والا جانور، یہ نوکیلے دانت والا، صحیح ہے،
کہ جو نوکیلے دانت سے شکار کرتا ہو، صحیح، جیسے درندے ہیں، شیر، چیتا وغیرہ، صحیح، تو اس کی بھی یہ جو ہے وہ بیان کی ہے صحیح، کہ نوکیلے دانت والا اور جو نوکیلے دانت سے شکار کرے وہ جانور حرام ہے. صحیح، اور بعض جانور کے بارے میں حدیث میں صراحت آ گئی، جیسے گدھے کے بارے میں، گھریلو گدھا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں وضاحت آ گئی کہ یہ حرام ہے. ٹھیک، تو لہذا جن کی بارے میں وضاحت آ گئی ہے تو ان کو تو ہم حلال یا حرام کہیں گے، صحیح، اور جن کے بارے میں وضاحت نہیں آئی نام کے ساتھ، تو وہ جو احادیث کی روشنی میں جو فقہائے کرام نے جو اصول بیان کیے ہیں، اصول کی روشنی میں اس پر غور کیا جائے گا. پتہ چل کے ناظرین، یہ میں نے خود سوال اس لیے کیا تھا کہ ظاہر کنفیوژن رہتی ہے، اور ظاہر اتنے سارے پرندوں کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، اور ظاہر تمام کا الگ الگ سوال کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یوں ایک فارمولہ اگر پتہ چل جائے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو مفتی صاحب نے اس میں سے کچھ بیان کیا. اچھا، مزید اگر معلومات چاہیں اس حوالے سے تو کس کتاب کو پڑھیں، کہاں سے دیکھیں کچھ؟ دیکھیں، اس کے بارے میں جو ہے باقاعدہ تو الگ سے کتاب مشکل ملے گی. یہ بہار شریعت کے 15ویں حصے میں اس کی وضاحت جانور کے بارے میں اصول بیان کیے گئے ہیں. صحیح، کہ کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے، اور احادیث بھی بیان کی گئی ہیں. صحیح، جن احادیث کی روشنی میں جو ہے اس کو بیان کیا. اب جیسے حدیث میں جس جانور کو بیان کیا اس کی روشنی میں کہا گیا کہ جتنے بھی حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے رینگنے والے، وہ سب کے سب حرام ہیں. تو اس طرح جو ہے بہار شریعت کے اگر 15ویں حصے کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر بھی کافی وضاحت مل جائے گی. سمندر کی مخلوق کی طرف جاتے ہیں تو صرف مچھلی حلال، مچھلی حلال ہے، اس میں کتنی، حالانکہ ہزاروں ہیں. تو لہذا اس میں سے صرف کیونکہ حدیث کی روشنی میں آیا کہ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، کہ پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے. تو مچھلی میں بھی کئی اقسام ہیں، کئی اقسام ہیں، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، ہر طرح کی مچھلی جو ہے وہ حلال ہے. صحیح. مزید کورس لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو حور ہے کس چیز سے بنی ہے؟ مہربان کر کے ارشاد فرمائیے. جی، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، حوریں جو ہیں یہ نوری مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی جو بھی جنت کی چیزیں ہیں یہ نوری مخلوق کہلاتی ہیں. صحیح. تو حور بھی جو ہے وہ نور سے پیدا کی گئی ہیں، نوری مخلوق ہیں. ٹھیک. حدیث شریف کے نازل جنت جو ہے اس سے متعلق احادیث میں موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جنتیوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے اس کی رحمت سے، کہ جنہیں ان نعمتوں کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس سے متعلق سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا کہ وہ نعمتیں کس طرح کی ہوں گی. قرآن و حدیث میں جو بیان کی گئی ہیں تو ضمناً کچھ نعمتوں کا ذکر کیا گیا، جنت کی نہروں کا، لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آقا کے صدقے جب ہم جنت میں جائیں گے تو نعمتیں پائیں گے بھی اور انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے بھی. جی، مزید کال. اگر بینک میں ایک اسکیم آئی ہے جس کے تحت اگر آپ 10 لاکھ دیں تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو 30 لاکھ دیں گے، کچھ عرصہ مخصوص ہے، اس کے بعد وہ ہمیں 30 لاکھ روپے ملیں گے، تو کیا شرعن لحاظ سے وہ جائز ہیں یا نہیں؟ جی، کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں، بینک میں جو پیسے رکھوائے جاتے ہیں، جی، اس کی شرعی حیثیت، یہ جو پیسے بینک پہ رکھے ہوتے ہیں یہ قرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایسی انہوں نے اسکیم نکالی ہے کہ 10 لاکھ آپ اور 30 ملیں گے اور 30 آپ کو ملیں گے، تو سیدھا سیدھا سود ہے، حرام ہے. کہ بینک میں ہماری رقم قرض ہے اور اس پر ہمیں مشروط نفع مل رہا ہے، یہی سود کی تعریف ہے. اور حدیث میں آیا کلو قرض جر منفعہ فہو ربا او کما قال، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو تو یہ سود ہوتا ہے. تو آج دن یہ بینک وغیرہ اس طرح کی اسکیمیں وغیرہ نکالتے رہتے ہیں. اس طرح کے اکاؤنٹس وغیرہ بھی یہ جو ہے نکالتے رہتے ہیں. پہلے تو سنا تھا 2 ہی اکاؤنٹس ہوتے تھے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ سیدھا ہوتا تھا اور ایک جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا تھا. اب کرنٹ میں بھی کئی قسمیں لے کر آ گئے ہیں. کرنٹ پلس اکاؤنٹ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اکاؤنٹ میں جو ہے 25,000 روپے، بعض نے کہا 50، بعض اکاؤنٹ ایسے جس میں 75,000 میکسیمم رہیں تو آپ کی چیک بک، ATM وغیرہ دیگر سہولیات سب فری ہو جائیں گی. جیسی اس میعاد سے رقم کم ہوگی تو آپ کی تمام سروس پر چارجز لگنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، کیونکہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا قرض دیں، ہم آپ کو یہ نفع دیں گے. تو یہی وہ حدیث کے تحت یہ سود والی صورت ہو جائے گی. جی، مزید کال لیں گے. میرا آپ سے یہ دارالافطار اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر کلائی پہ کوئی ہاتھ نام لکھا ہو تو اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی، کیا فرماتے ہیں؟ اپنے اعضاء پر، جسم پر، ہاتھوں پر اول تو نہیں لکھوانا چاہیے، جس طرح لکھواتے ہیں تو یہ جائز نہیں.
اب ظاہر ہے وہ بالکل اندر ہی کندہ ہوتا ہے، صحیح، اور کھال کے اندر ہی ہوتا ہے باقاعدہ، تو اب ظاہر ہے اس کو مٹایا تو نہیں جا سکتا. تو اللہ کی بات، جس نے ایسا کیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، صحیح، لیکن وضو اور غسل ہو جائے گا. صحیح. اچھا، اگر کسی کوئی مسالہ یا کوئی رنگ اس طرح کی چیز بھری اس کے اندر، تو اس صورت میں کچھ فرق پڑے گا؟ اصل میں جو بھی چیز بھری جائے گی نا وہ پھر حصہ بن جائے گی، وہ حصہ بن جاتی ہے، پھر صحیح. اوپر اس کی کھال آ جاتی ہے. صحیح، یعنی اب اس کو باقاعدہ آپریٹ کروانا پڑے گا. صحیح، وہ کر ہی مٹے گا، ورنہ نہیں مٹے مٹتا گا. وہ، تو لہذا اس کی تکلیف نہیں دیں گے. صحیح، تو لہذا اب وہ ہے جو ہو چکا، اس کی اللہ کے بارے میں توبہ کرے. اب ظاہر ہے اب اس کی کھال آ گئی ہے. صحیح. مسئلہ جب ہوتا ہے کہ کھال کے اوپر کوئی چیز جیسے جرم والی ہو، کہ جس کا جرم جو ہے وہ تہ جو ہے جم جائے اور اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، صحیح، تو یہ چیز ہوتی کھال کے نیچے ہے، تو لہذا وضو غسل ہو جائے گا. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، جو ٹرک ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، تو ان کی نماز 2 رکعت فرض ہوگی یا بقیہ نماز پوری ادا کریں گے، خالی فرض 2 رکعت ہوگی؟ تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. ٹرک ڈرائیور یعنی شاید لمبے سفر پر جو ہوتے ہیں، یہی مراد ہوگی، اپنے شہر سے جو نکل رہے ہیں، اور عمومی طور پہ ان کے لمبے ہی سفر ہوتے ہیں، کئی کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور مطلب دیگر شہروں میں جاتے ہیں. جی جی. تو ایسے جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں اپنے شہر سے 92 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر نکل رہے ہیں، تو جو دوران سفر جو ہے نمازیں آئیں گی تو یہ قصر پڑیں گے. صحیح. اور قصر جو ہے صرف فرض نمازوں میں ہوتی ہے. صحیح. سنتیں وغیرہ تو پوری پڑھی جاتی ہیں، قرض صرف فرض، اور فرض بھی وہ جو 4 فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں انہیں 2 کر کے پڑھا جاتا ہے. صحیح. باقی فرائض پورے ہیں. مغرب کی 3 فرضوں میں قصر نہیں، 3 ہی پڑھی جاتی ہے. صحیح. فرض کے 2 فرض ہوتے ہیں، فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں، اس میں بھی قصر نہیں ہے. تو لہذا صرف 4 فرض میں قصر ہوگی، اس کے علاوہ جتنی سنتیں وغیرہ ہیں وہ پوری ہی پڑھی جائیں گی. صحیح. مزید یہ کہ اگر مسافر کی نماز کی اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر یہ رسالہ پورا موجود ہے، اس کا اول تاخیر مطالعہ کر لیجئے تو مزید انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے معلومات ہو جائے گی. جی مزید کال. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ مہربانی اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیں. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اول تو اس کی تعریف سماعت فرما لیں کہ موقدہ، سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ جی. سنت موقدہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ہمیشہ کیا ہو. صحیح. اور بیان جواز کے لیے اس کو کبھی کبھی ترک بھی فرمایا ہو، چھوڑا بھی ہو. یا یہ ہے کہ اس کی کرنے کی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہو اس کے کرنے کی. تو لہذا سنت موقدہ وہ ہوتا ہے جس کا کرنا ثواب، اور کبھی کبھار کبھی چھوڑ دیا تو اس پہ بھی عتاب ہے. صحیح. لیکن اگر اس کی وہ چھوڑنے کی عادت بنا دے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا. باقی جو سنت غیر موقدہ ہے، تو سنت غیر موقدہ وہ ہوتی ہیں جو شریعت کو تو مطلوب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے ترک کرنے پر کوئی وعید وغیرہ ہو. تو لہذا اس کا کرنا جو ہے وہ ثواب ادا کرنا، اور اگر کوئی نہیں کرتا، عادتاً بھی نہیں کرتا، تو گناہ گار نہیں ہوگا. ایک تو یہ سنتوں کے حوالے سے تھا، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. صحیح. ان کے سوال کا دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے. صحیح. کہ نماز میں جو سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں اور غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، ان میں کیا فرق ہوگا؟ کیا اس کا طریقہ پڑھنے کے حوالے سے طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ سارا طریقہ تو وہی ہوتا ہے جیسے آپ سنت مؤکدہ پڑھیں یا غیر مؤکدہ پڑھیں، چاروں رکعتوں میں جو ہے الحمد شریف کے بعد سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سنت مؤکدہ جیسے ظہر کی سنت 4 مؤکدہ ہوتی ہیں، اسی طرح جمعہ کی 4 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں فرضوں سے پہلے اور بعد. تو ان میں جب 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں گے صرف التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے. صحیح. اور جو سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے جب بیٹھیں تو پوری التحیات، درود شریف، دعا بھی پڑھیں. صحیح. اب سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے، اور پھر ثنا سے جس طرح پہلی رکعت شروع کرتے ہیں سبحانک اللہ، یہاں سے شروع کر کے تعوذ تسمیہ پڑھ کر پھر 4 رکعتیں پوری کریں. بس یہ فرق ہے
لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ مستحب طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اگر بالفرض کوئی آج سے پہلے جو ہے سنت غیر موقدہ کو بھی موقدہ کی طرح پڑھتا رہا تو نماز اس کی ہو جائے گی. اگر بالفرض آج مسئلہ پتہ چلا ہے تو آئندہ سے یہ کرے. یہ غیر موقدہ کے لیے بھی ہے، اور جو 4 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ، اس میں بھی یہی طریقہ ہوگا کہ 2 رکعت پڑھ کے جب بیٹھیں گے تو پوری التحیات درود دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ثنا سے سبحانک اللہم سے شروع کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین سے ہم یہ عرض کریں گے کہ نماز بہت اہم فرض ہے، اور ظاہر ہر مسلمان پر یہ فرض بھی ہے روزانہ 5 وقت کی نماز. تو اس حوالے سے اس کے جو احکام ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے. اگرچہ مدنی چینل کی برکت سے اس طرح کے مسائل ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، لیکن سینکڑوں مسائل ہیں جس کو سیکھنا ضروری ہے. یعنی نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات، مکروہات، تحریمات، تنزیہ اور دیگر اس حوالے سے مسافر کی نماز، قضا نمازیں، تو یہ سب سیکھنا ضروری ہے. تو لہذا کوشش کر کے کتابوں کو حاصل کیجئے. نماز کے احکام کی کتاب ہم بار بار اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کو حاصل کر لیجئے. بہار شریعت آپ کو دکھائی بھی جاتی ہے، اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اس کو بھی حاصل کر لیجئے تاکہ ہماری نماز کاش درست ہو جائیں. اس کے جو ضروری مسائل ہیں وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں. اب جیسے سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا ہم فرق پوچھ رہے ہیں، ظاہر مفتی صاحب نے اس کا جواب بھی ہمیں عطا فرمایا. اس سے آگے اور بھی باتیں ہیں، تو لہذا وہ سب سیکھنے کی کوشش کی جائے. جی اگلی کال لیں گے. صاحب اگر امام صاحب کو سجدہ صاحب پڑ جائے تو جو نمازی بعد میں دوسری یا تیسری رکعت میں آئیں گے کیا ان کو بھی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا؟ اگر وہ سجدہ صاحب کریں گے تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ امام سے غلطی ہوئی، ظاہر لوگ چاہتے رہتے ہیں، تو اب امام جب سجدہ صاحب کرے گا سب کریں. بالکل سب کریں گے. امام پر سجدہ صاحب واجب ہوا تو تمام مقتدی چاہے جو شروع سے شامل ہوئے ہوں صحیح یا بعد میں شامل ہوئے جنہیں مسبوق کہتے ہیں صحیح، تو وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں احتیاط کیا کرنی ہے؟ جو امام کے ساتھ شروع سے ہی شامل ہوئے تھے ٹھیک، وہ تو امام کے ساتھ سجدہ سہو بھی کریں گے، اور سجدہ سہو کے لیے جو سلام پھیرا جاتا ہے ایک طرف وہ بھی پھیریں گے. لیکن جو مسبوق ہیں جن کی جو ہے 1-2 رکعتیں رہ گئی تھیں وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے، چاہے امام کو غلطی ان کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے ہوئی ہو یا بعد میں ہوئی. لیکن اس میں مسبوق جو ہیں جو بعد میں شامل ہوئے احتیاط کیا کریں گے؟ امام نے جب سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا تو امام کے ساتھ وہ سلام نہیں پھیریں گے، صرف امام کے ساتھ جو ہے وہ سجدے ہی کریں گے. اگر جو ہے بھولے سے بھی امام صاحب کے ساتھ انہوں نے سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. اچھا، اگر بالکل ہی ایک امام کے بالکل ایمان ساتھ پھیرا اور فوراً یاد آ گیا پھر تو اس میں تو کچھ نہیں ہے. صحیح. لیکن عمومی طور پہ تھوڑا سا بعد میں ہی پھیرا جاتا ہے. صحیح. تو غلطی سے سلام پھیر دیا بھولے سے تو سجدہ سہو ہوگا. اور اگر یہ جانتے ہوئے جان بوجھ کے پھیرا کہ مجھے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، صحیح، تو اس صورت میں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی اور انہیں دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی. صحیح. تو خیر ان تمام چیزوں کو برتتے ہوئے انہیں احتیاط کرتے ہوئے اس نے امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو سلام تو نہیں پھیرا، صحیح، لیکن مسبوق نے جو ہے سجدے کر لیے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک. یہ بھی ایک بہت نازک مسئلہ ہے اور مدنی چینل کی یعنی ہمارے سلسلے کی برکت ہے کہ اس کی وضاحت بھی کی جاتی ہے. اور یہ نماز کے احکام میں یہ بھی تحریر ہے، یہ تینوں صورتیں تحریر کی گئی ہیں اس میں. یعنی بہت سارے لوگ یوں سلام پھیرنے کے بعد پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو یہ بھی ہمیں جواب ملا. جی اگلی کال لیں گے. ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ارباز ہے. ایک سوال پوچھنے کا، تہجد جو ہوتی ہے نا یہ کس طرح پڑھی جاتی ہے اور کس ٹائم؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ واضح نہیں ہوا کیا؟ جی اچھا، تہجد کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے عشاء کی نماز جس نے پڑھ لی، عشاء کے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد بندہ سو گیا، سونے کے بعد جب بھی اٹھے گا اس کا تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا. صحیح. چاہے اول رات میں ہی سو کر اٹھے یا آخری رات میں، تو تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ صبح صادق تک ہوتا ہے. صحیح. یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ عشاء کے فرض پڑھ کے نماز پڑھ کے سویا ہو، پھر اٹھ کے وہ جو نفل پڑھے گا وہ تہجد کی نماز ہی کہلائے گی. اچھا، جیسے آج کل عشاء کی نماز 8 بجے ہو رہی ہے اور پنجاب میں تو شاید 7:30 بجے بھی ٹائم ہو، اب کوئی 9 بجے اٹھ جائے سو کے تو تہجد پڑھے گا وہ؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ شرط پائی گئی ہے نا. صحیح. کہ
عشاء پڑھ کے سو گیا ہو، سب سو رہے ہوں، وہ اچھی بات ہے کہ رات کے آخری پہر میں پڑھ لے، لیکن اگر وہ اسی وقت بھی پڑھ لیتا ہے صحیح تو اس کی تہجد ہو جائے گی. یعنی یہ دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا، اس کو ہیلا بھی کہیں، طریقہ بھی کہیں، تہجد پڑھنے کا. ڈیلی اگر کوئی اپنی عادت بنانا چاہتا ہے تو عشاء پڑھ کے تھوڑا سا سو جائے اور اٹھ کے پھر پڑھ لے. پڑھ سکتا ہے. جی اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو حضرت بلال کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اذان نہیں دی تھی اور سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا تھا، وقت رک گیا تھا، اور یہ کیا سچا ہے یا بس ایسے ہی من گھڑت بات ہے؟ جی کیا فرماتے؟ دیکھیں اس میں علماء کرام کا کلام ہے اور بعض علماء نے جو ہے اس کی جو ہے وہ تردید فرمائی، منع فرمائی. جی پچھلے سلسلے میں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ اس طرح کا کوئی ملتا نہیں ہے. جی اگلی کال. آج سے پہلے کسی عورت نے مجھے حج کروایا تھا، کیا اس کا حج اور میرا حج دونوں کا ہو گیا یا علیحدہ؟ اگر گھر میں بچی جوان ہو تو کیا مرد حج پہ جا سکتا ہے یا نہیں؟ دو باتیں ہیں، ایک تو انہوں نے حج کیا اور گھر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچیاں. ایک تو سوال انہوں نے کیا کہ کسی خاتون نے انہیں حج پر بھیجا تھا. اگر خاتون کی طرف سے انہوں نے حج بدل کیا تھا، جو حج بدل کی شرائط ہیں اس کے مطابق، پھر تو ان کا حج فرض ادا نہ ہوا. وہ تو خاتون کی طرف سے حج بدل کر لیا، ٹھیک ہے، اور خاتون نے حج بدل نہیں کروایا، ویسی ہی بھیج دیا ان کو، جس طرح عمومی طور پہ لوگ بھیج دیتے ہیں، حج کی ٹکٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، یا بعض ادارے والے جو ہوتے ہیں بھیجتے ہیں، قرآن رضی کر کے اپنے ملازمین کو بھیجتے ہیں. تو جو اس طرح جاتے ہیں اگرچہ وہ خود شریف فقیر ہوں، ان پر حج فرض نہیں ہوا تھا، اس طرح کسی نے بھیج دیا اور جانے والے نے حج مطلقاً حج کی نیت کی، حج فرض کی نیت کر لی، تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی آئندہ وہ بعد میں جب بھی صاحب استطاعت ہوگا تو اس کو دوبارہ حج کرنا ضروری نہیں ہوگا، فرض حج ادا ہو چکا. ہاں اگر نفل کی نیت سے حج کیا تو پھر نفل ہی حج ہوگا، لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. لوگ مطلقاً حج کی نیت کرتے ہیں یا فرض حج کی نیت کرتے ہیں تو ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا. اب انہوں نے جو سوال کیا کہ ان خاتون نے بھیجا، یہاں دونوں صورتیں ہوں گی. اگر حج بدل کے طور پہ بھیجا ہے تو ان کا حج فرض ادا نہیں ہوگا، اور ویسے ہی بھیج دیا تھا ان کو اور انہوں نے اپنا حج کر لیا تو ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا. دوسرا سوال، دوسرا پہلو جو ہے، گھر میں جو ہے بچیاں جوان ہوں تو کیا حج پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، بالکل جا سکتے ہیں، اور بلکہ اگر حج فرض ہو چکا تو حج پہ جانا ہی ضروری ہوگا. کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی چکر میں بچیوں کی شادی ہو جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو آخرکار پھر موت کا بیچارے شکار ہو جاتے ہیں، وہ حج نہیں کر پاتے. دیکھیں کہیں یہ نہیں لکھا قرآن و حدیث میں، نہ کسی فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بچے یا بچیاں جوان ہوں تو والدین حج نہیں کر سکتے. یعنی حج فرض ہونے کے لیے یہ چیز مانے نہیں، رکاوٹ نہیں ہے. اگرچہ بچے یا بچیاں جوان ہوں اور والدین پر حج فرض ہو چکا، وہ صاحب استطاعت ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ اسی سال وہ کوشش کریں اور وہ حج پر جائیں. اچھا ایک پہلو تو یہ کہ جو انہوں نے خود پوچھا کہ اگر بچیاں جوان ہیں تو والد صاحب یا گھر والے حج کریں نہ کریں. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین نے تو حج نہیں کیا ابھی تک، تو پہلے ان کو بھیجیں پھر ہم جائیں. دیکھیں اس میں بھی ایک بڑا ایک پہلو ہوتا ہے. جی دیکھیں والدین نے حج نہیں کیا، اولاد پر حج فرض ہو چکا ہے، اگر تو صاحب استطاعت اتنے پیسے ہیں کہ والدین کو لے جائیں تو بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، اور ایسا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے والدین بھی ساتھ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، صرف اتنے ہیں کہ خود ہی جا سکتا ہے اور اس پر حج فرض ہو چکا ہے، ٹھیک، تو اب اسی پر لازم ہوگا کہ وہ خود جائے. اپنی جگہ والد یا والدہ کو بھیج دے گا، ٹھیک ہے، والدہ کو کسی محرم کے ساتھ بھیج دیا یا والد صاحب کو ساتھ بھیج دیا، خود نہ کیا، تو یہ صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. یا تو اتنے پیسے ہیں کہ سب کو، ان کو بھی والدین کو بھی ساتھ لے جائے، اتنے نہیں ہے، وہ خود پر حج فرض ہو چکا ہے تو اب اس پر لازم ہے. یہ سوچے گا کہ والدین جب تک نہیں کریں گے تو میں کیسے کروں گا، لوگ کیا کہیں گے کہ خود حج پہ چلا گیا، والدین نے حج کیا نہیں ہے، تو لوگوں کی باتوں پہ نہیں آنا چاہیے، شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اس صورت میں وہ جتنی تاخیر کرتا رہے گا وہ گناہ گار ہوگا. تو لہذا کوشش کرے، حج فرض ہو چکا ہے تو خود ہی پہلے حج ادا کرے. اچھا یہاں پر کیا ارشاد فرمائیں گے آپ اس حوالے سے کہ ہم سب جو ہے وہ شریعت کے انفرادی طور پر ہی مکلف ہیں، یعنی نماز ہر ایک پر انفرادی طور پر فرض ہے، روزہ بھی، حج بھی، یعنی اس میں جو ہم سب کو شامل کرتے ہیں کہ بھئی فلاں نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں،
تو یہ تو نہیں ہے نا اس طرح. بالکل ایسا نہیں ہے. اور ظاہر یہ اپنی وہ قیاس ارائیاں ہوتی ہیں. جیسے یہ پہلے انہوں نے سوال پوچھا بچیاں جوان ہوں, یہ بہت مشہور ہے. صحیح. کیا بچیاں جوان ہوں ہم کیسے جائیں؟ شادی کروانا بھی تو فرض ہے. صحیح. دیکھیں والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کروائیں, لیکن جس طریقے سے کروائی جاتی ہے صحیح, یہ تو شریعت نے حکم نہیں دیا نا کہ لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں. صحیح. سادگی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بس وہ رسم و رواج اپنے ناک کا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, جہیز نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ سب اپنی ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ہم نے شادیوں کو جو ہے اتنا مشکل بنا دیا معاذ اللہ. ورنہ شریعت کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, سادگی کے ساتھ کی جائے. تو لہذا اگرچہ بچے جوان ہو چکے ہیں, اچھی بات ہے, ان کو کوشش کریں گے جلد سے جلد شادیاں ہو جائیں. لیکن نہیں ہو رہی, ابھی رشتے نہیں آ رہے اور خود پر حج فرض ہو چکا ہے, تو لازم ہے کہ اسی سال جو ہے وہ حج کریں. اچھا, حج پر جو پیسہ خرچ ہوگا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا. بالکل اللہ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ فرمائے گا. اور ایسا دیکھا ہے ماشاءاللہ کئی لوگ ہوتے ہیں حج پر حج کر رہے ہیں, عمرے پر عمرے کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے, اس میں برکت دیتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ پر حج فرض ہو گیا ہے, اور بچیاں اگر جوان ہیں یا گھر میں اس طرح کا معاملہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے, ثواب کمانے, برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ حج کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ آپ کی پڑے تو اس وقت اپنی بچیوں کے اچھے رشتوں کی اور مزید جو ہے اچھی آپ دعائیں کریں گے, تو انشاءاللہ رشتے بھی ہوں گے, شادیاں بھی ہوں گی, مزید آپ کے مال میں اضافہ ہوگا. اور اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر یا کسی نے آپ کے کان میں پھونک دیا کہ جب تک بچیاں جوان ہیں تو والدین حج نہیں کر سکتے, اس پر عمل کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رشتوں میں بھی مسئلہ اٹک جائے, رشتے بھی نہ ہوں اور مال وہ بھی خرچ ہو جائے. اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں بھی ملیں گی, سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور اگر حکم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر نحوستیں ڈیرا ڈال لیتی ہیں اور پھر بہت مسائل بڑھ جاتے ہیں. وعیدے بھی ہیں نا کہ جو حج نہ کرے, یعنی صاحب سطح ہونے پہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو, بہت سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے. جی اگلی کال. جی میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جو عمرے پہ جاتے ہیں ان کے لیے نماز قصر ہوگی یا وہ ادا پڑھیں گے سارے؟ اچھا, حج اور عمرے کا اگر تھوڑا ہی ساتھ ہی بیان ہو جائے, کیونکہ حج کا پیکج تو عموماً 40 دن سے زیادہ ہوتا ہے. جی اسی طرح عمرے کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ مہینے کے لیے بھی جاتے ہیں, 20 دن کے لیے بھی جاتے ہیں, 15 دن کے لیے بھی جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جو 15 دن کے لیے جا رہا ہے تو 15 دن ایک جگہ نہیں رکے گا. صحیح. 8 دن تو مدینہ شریف میں بھی گزارنے ہوتے ہیں. 40 نمازیں صحیح کوشش کرتے ہیں وہاں پڑھیں, اور بقیہ دن جو ہے مکے میں گزارتے ہیں. تو اس صورت میں کسی ایک جگہ مکے شریف یا مدینہ شریف میں پورے 15 دن نہیں ہوتے. تو لہذا اسی صورت میں جو نمازیں آئیں گی اس دوران تو ان میں قصر کریں گے, قصر نماز پڑھیں گے. اور اگر کسی ایک دن جیسے مہینے کا ہے اور مکہ یا مدینہ شریف میں کسی ایک جگہ پورے 15 دن ہو رہے ہیں, صحیح, تو جہاں 15 دن ہو رہے ہیں وہاں جو ہے وہاں پہنچ کر پوری نماز ادا کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ حج کے لیے جو جاتے ہیں, اب انہوں نے یہ دیکھنا ہے, اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. لوگ بہت سوال کرتے ہیں اور آپس میں خوب اختلاف بھی ہوتا ہے. بعض قصر پڑھ رہے ہوتے ہیں, بعض جو ہے وہ پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو اب ہم نے کیوں وہ قصر کیوں کریں. تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ جو خاص کر آخری دنوں میں جاتے ہیں, جی اور حج شروع ہونے سے پہلے 8 ذی الحجہ کو روانگی ہو جاتی ہے مینا شریف میں. صحیح. اس سے پہلے اگر پورے 15 دن مکے شریف میں مل گئے ہیں تو وہ تو مقیم ہو گیا. ٹھیک ہے. جو مکے میں مقیم ہو گیا وہ مینا عرفات میں بھی مقیم ہے, پوری نماز پڑھے گا. صحیح. لیکن اگر آخری دنوں میں پہنچے ہیں اور 15 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس دوران مینا شریف جانا ہے, صحیح, تو کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ مکہ اور مینا الگ الگ مقام ہے. صحیح. مینا اور عرفات و مکہ الگ الگ مقام ہے, تو لہذا کسی ایک جگہ 15 دن نہ ہوا. صحیح. 15 دن سے پہلے ہی مینا شریف روانگی ہے, پھر وہاں سے عرفات بھی جائیں گے, مزدلفہ بھی جائیں گے, تو لہذا جو مکے میں مسافر ہوگا وہ مینا اور عرفات میں بھی مسافر ہوگا. اور جو شروع میں جا رہے ہیں تو ظاہر ان کو اتنے دن مل جاتے ہیں, یا تو پہلے مدینہ شریف سے ہو کر آ جاتے ہیں اور حج شروع ہونے سے پہلے 15 دن مل جاتے ہیں تو وہ مقیم ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں مکے شریف میں پورے 15 دن مل رہے ہیں حج شروع ہونے سے پہلے, مینا روانگی سے پہلے. صحیح. اگر پورے 15 دن مل رہے ہیں تو ہم مقیم ہیں اور مینا اور عرفات میں بھی مقیم ہے. صحیح. اگر پورے 15 دن نہیں ہو رہے اور 15 دن سے پہلے ہی ہم نے حج کے لیے مینا شریف چلا جانا تو اس صورت میں ہم مسافر ہوں گے.
یہ ضمن عرض کیا تھا حج کا بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ حج کا پیکیج عموماً زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں مسافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کو بھی واضح کر دیا گیا. جی اگلی کال. بیوی کے اور مہر میں 10,000 روپیہ لکھا تھا، وہ بیوی فوت ہو گئی ہے 15 سال بعد، اور وہ اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ مہر نے دیا حضور، 15 سال گزر گئے، بیوی کا انتقال. اچھا دو باتیں اگر یہاں پر، ایک تو یہ کہ اس کا، دوسرا کیا اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں عمومی طور پہ مہر جو رکھا جاتا ہے نا ہمارے یہاں، جی جی، جسے لوگ غیر معجل بھی کہتے ہیں، موجل بھی کہتے ہیں، اصل لفظ تو معجل ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے، تو اس میں کوئی میعاد نہیں رکھتے. صحیح، کہ سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد کب دیں گے. تو ہمارے عرف میں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی میعاد موت یا طلاق تک ہی موقوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عمومی طور یہی ہوتا ہے کہ طلاق ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر مہر کی ادائیگی ہوتی ہے، یا انتقال کے بعد خیال آتا ہے تو کوشش کر کے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے. صحیح، جلدی والا مہر رکھوانا چاہیے تو اچھا ہے. خیر مہر ادا نہیں کیا اور خاتون کا انتقال ہو گیا، صحیح، کیونکہ مہر بھی قرض ہوتا ہے. ٹھیک، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جو ہے سب سے پہلے اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، پھر اس پر کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر وصیت کا حکم ہوتا ہے، پھر تقسیم کا. صحیح. خیر یہاں سوال یہ پوچھا ہے کہ عورت کا انتقال ہوا ہے. صحیح. اب ظاہر شوہر بھی عورت کا وارث ہے. وارث ہے. جس طرح شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی وارث ہوتی ہے. صحیح. اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ ملتا ہے ورنہ 4تھائی حصہ ملتا ہے. صحیح. اسی طرح بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر وارث ہوگا، اولاد کی صورت میں 4تھائی حصہ ملتا ہے ورنہ نصف، پورے مال کا نصف حصہ ملتا ہے. صحیح. اب یہ دیکھے گا، اب ظاہر وہ تو عورت کا حق ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب وہ سمجھیں وہ مہر بھی عورت کا ترکہ بن گیا. صحیح. اب اس مہر میں سے 10,000 میں سے جو شوہر کا حصہ بنتا ہے وہ تو خود ہی رکھ لے گا. صحیح. اور بقیہ دیگر ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق وہ تقسیم کر دے گا. یعنی دینا ہی ہے، دینا نہیں ہے کہ عورت کا انتقال ہو گیا تو مہر سے گویا کہ جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے. جی دینا ہی پڑے گا. جی اگلی کال لیں گے. سوال یہ ہے کہ حج اور عمرہ کب فرض ہوتا ہے؟ کتنی رقم ہو آدمی کے پاس اور کتنے پیسے ہو تو پھر حج اور عمرے کے فرض ہو جاتا ہے؟ حج اور عمرہ کب فرض ہوتا ہے حضور؟ عمرہ تو فرض نہیں ہوتا. صحیح. رہا تعلق حج کا، حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض ہے. صحیح. کہ کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ حج کے آنے جانے، وہاں رہنے کے اخراجات اس کے پاس ہیں، اور جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہے، خرچہ وغیرہ نان و نفقہ، ان کے لیے بھی پیچھے چھوڑ کر جائے. صحیح. اتنے پیسے ہوں. اب جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں گورنمنٹ پیکیج 3 لاکھ کے اندر ہی ہے. صحیح. پورے پاکستان کا. تو اتنے پیسے ہوں اور 40 دن کا جتنے دن کا ہے، پیچھے جو ہے گھر والوں کے لیے اخراجات وغیرہ بھی چھوڑ کے جائیں، نان و نفقہ وغیرہ. اب کسی پر اتنے پیسے ہیں تو اس پر جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تجدید نکاح کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے گواہ کیا لازمی؟ جی تجدید نکاح کے لیے گواہ ضروری ہوں گے؟ طریقہ دیکھیں، تجدید نکاح چاہے ویسے کیا جائے یا تجدید نکاح کیا جائے، گواہ تو شرط ہے. صحیح. گواہوں کی موجودگی میں ہی کیا جائے گا. اور تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو احتیاطی طور پہ کر رہے ہیں، صحیح، ویسی پھر تو یہاں مہر کی بھی ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. صحیح. گواہوں کی موجودگی میں، صحیح، مسلمان گواہ ہوں، 2 گواہوں کی موجودگی میں، 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں، صحیح، ان کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کیا جائے. یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا. صحیح. بیوی کہے میں نے قبول کیا. یہ ایجاب و قبول، جو پہلا لفظ بولا جاتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور بعد میں جو بولا جاتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایجاب و قبول اتنی آواز سے ہوں کہ گواہ سن لیں تو نکاح ہو جائے گا. اس میں خطبہ وغیرہ شرط نہیں ہے. پڑھنا چاہیں تو اس نیت سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں. باقی اگر تو واقعی نکاح ٹوٹ چکا تھا، صحیح، اور شریعت نے دوبارہ نکاح کرنے کا حکم دیا تھا اور اجازت تھی شریعت کی طرف سے، تو پھر بھی اس صورت میں جو نکاح ہوگا، لیکن اس میں مہر کو بھی ذکر کیا جائے. صحیح. نکاح ہونے کے لیے مہر کا ذکر شرط نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر مہر کا ذکر نہ کیا تو پھر وہ دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، مہر مثل لازم ہو جاتا ہے. تو مہر کو ذکر کر مثال کے طور پہ، اور کم سے کم جو مہر کی مقدار ہے شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے وہ ہے 10 درہم. صحیح. 10 درہم ہوتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، یہ اس کی قیمت. ٹھیک ہے. تو
تو ہمارے یہاں تقریباً 2500 کے اندر آ جاتی ہے. تو مثال کے 3000 ہم رکھ لیں. صحیح. وہ کہے کہ میں نے تجھ سے 3000 روپے مہر کے عوض نکاح کیا, بیوی کہے میں نے قبول کیا, تو اس طرح نکاح ہو جائے گا. گواہوں کی موجود, گواہ شرط ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سلسلہ ریپیٹ یعنی دوبارہ جو چلے گا یہ منڈے یعنی پیر والے دن دوپہر 12 بجے, تو آپ اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آج ہفتہ ہے, ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں امیر اہل سنت جلوہ گر ہوتے ہیں, اور بہت ہی پیارا یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو کوشش فرما کر آپ اس میں بھی شامل ہو جائیں, اس کو بھی دیکھیں. انشاءاللہ مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. رات 7:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار